اپنے آپ کو مایوسیوں کے خول سے باہر نکالیں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ارادہ کر لیں کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں نمبر 1 پہ آؤں گا تو اللہ چاہیں گے کہ آپ آگے آ جائیں. کاروبار نہیں چل رہا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے. شارٹ کٹ نہیں ہے کچھ. محمد علیہ السلام نے 40 سال مکہ المکرمہ میں گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دنیا کے سامنے واضح ہوا. پھر نبی علیہ السلام نے اسلام کی بات دنیا کے سامنے کی ہے. یہ جو لوگ شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم فلاں اعظم بن جائیں، شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں بہت بڑے رتبے والے بن جائیں، شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم منتری بن جائیں، شارٹ کٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم فلاں ڈگری ہولڈر بن جائیں، میاں شارٹ کٹ میں دنیا میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے محنت شرط رکھی ہوئی ہے، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. شارٹ کٹ میں تو دغا ہے، شارٹ کٹ میں تو بے ایمانی ہے، شارٹ کٹ میں تو دھوکہ ہے، شارٹ کٹ میں تو ٹھگی ہے. شارٹ کٹ میں جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں اس میں تو ملاوٹ ہے، اور ملاوٹ والی چیز تو کبھی خالص ہو نہیں سکتی. ملاوٹ والی چیز کبھی خالص نہیں ہو سکتی. آپ اپنے ذہن کو اس بات پہ آمادہ کر لیجئے کہ مایوسی کفر ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں. اور یہ بات طے کر لیجئے کسی بندے کا غریب پیدا ہونا گناہ نہیں ہے، غریب مر جانا گناہ ہے. غریب پیدا ہونا گناہ نہیں، غریب مر جانا. کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے. ایک تھا نا کوئی دیوانہ، تو وہ جنگل میں گیا تو ایک روز تو دیکھا ایک لومڑی ہے، اس کو پولیو ہوا ہے، اس کے دونوں پیر آگے کے خراب ہیں. تو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ بھی لومڑی چل پھر نہیں سکتی تو یہ کھاتی پیتی کیسے ہوگی. تو وہاں درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا. اب جب درخت پر بیٹھ گیا تو بیٹھا رہا، شام ہو گئی، کچھ پتہ نہیں لگا، بھی لومڑی ویسی بھوکی بیٹھی ہے. تو جب تھوڑا اندھیرا ہوا تو دیکھا کہ ایک شیر آیا شکار لے کے. تو شیر نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا اور بچا ہوا گوشت جو ہے لومڑی کے آگے پھینک کے چلا. اب یہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا یا اللہ تیری قدرت، واقعی تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہر بندے کو رزق پہنچانا ہی پہنچانا ہے، سب کے اس سے رزق پہنچے گا پہنچے گا. بڑا ہی خوش ہوا. واپس آ گیا گھر، اپنے گاؤں پہنچ گیا. آ کے اپنے گھر بیٹھ گیا اور گاؤں میں سب کو کہہ دیا، کہتا بھائی آج کے بعد میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں نے کوئی کام نہیں کرنا ہے آج کے بعد. میں تو جنگل میں بھی دیکھ کے آ گیا ہوں، اللہ نے رزق کا وعدہ، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. میں نے اللہ والے گاؤں میں سے گزرے تو گاؤں میں کیونکہ مشہور ہو گیا تھا کہ جو گھر پہ ہی بیٹھا ہوا نکلتا ہی نہیں گھر سے، تو ان کو اللہ والوں کو بھی کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں ایک بندہ ہے جنگل میں گیا تھا، ایسے ایسے اس نے لومڑی کو دیکھا تو وہ گھر پہ ہی بیٹھ گیا، اب کچھ کرتا کراتا نہیں ہے. فرمایا چلو مجھے اس کے پاس لے کے چلو. وہ اللہ والے اس کے پاس گئے. پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیا دیکھا جنگل میں؟ کہ حضرت لومڑی دیکھی، اپاہج دیکھی، اور اس کو اللہ نے رزق پہنچانے کے لیے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، اللہ مجھے یہیں پر رزق پہنچاتے رہیں گے. اور فرمایا بیوقوف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے لومڑی اور شیر اس لیے دکھائے تاکہ تو شیر بن، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. خود بھی کھانا کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. خود بھی ترقی حاصل کرو، دوسروں کو بھی اٹھاؤ. خود بھی عزت دار بنو، دوسروں کو بھی عزت دو. خود بھی اچھا بولو، دوسروں سے بھی اچھا کہلواؤ. خود بھی محبت کرو، دوسروں کو بھی محبت کا سبق پڑھاؤ. یہ تم نے سبق کہاں سے سیکھ لیا کہ ہم لومڑی کی طرح؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رزق حلال کمانے والا ہو، خود بھی کھائے، میری دوسری مخلوق کو بھی کھلائے. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. انہوں نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی، تبھی تو پوری دنیا میں اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں دین اسلام کا پوری کائنات کے اندر.